دوستو، محمد رفیع صرف ایک گلوکار نہیں تھے، وہ جذبات کے ترجمان اور دلوں کے قریب انسان تھے۔ ان کی آواز میں ایک جادو تھا جو عام لفظوں سے زیادہ اثر رکھتا تھا۔ لیکن یہ باتیں تو سب جانتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں جو محمد رفیع کی ہمدردی اور انسانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ واقعہ 1960 کی دہائی کا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب مزدور خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کے ایک بچے کی صحت بہت خراب تھی اور علاج کے لیے پیسے کی سخت ضرورت تھی۔ گاؤں کے لوگ مدد کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن اتنے وسائل نہیں تھے کہ بچہ صحیح علاج کر سکے۔ ایک دن یہ خبر فلم انڈسٹری میں پہنچی اور محمد رفیع بھی گئی۔ رفیع، جو ہمیشہ عام انسانوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے تھے، نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود گاؤں جائیں گے اور وہاں ایک خصوصی پروگرام کے ذریعے رقم جمع کریں گے۔ رفیع جب گاؤں پہنچے تو وہاں کے لوگ دنگ رہ گئے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک ایسا بڑا ستارہ، جس کی آواز پوری دنیا میں گونجتی ہے، خود ان کے درمیان آئے گا۔ رفیع نے سب سے پہلے بچے کے والدین سے بات کی، ان کے دکھ کو سمجھا اور پھر سب کے سامنے کہا، آج میں اس بچے کے لیے گاؤں کے دل سے دل ملانے آیا ہوں۔ رفیع نے گاؤں کے چھوٹے میدان میں اپنی مشہور گانے کی محفل سجائی، لیکن یہ محفل عام محفل نہیں تھی۔ رفیع نے اس وقت کی سب سے محبوب اور دل کو چھو لینے والی دھنوں میں سے گانا شروع کیا، اور ہر لفظ میں امید، حوصلہ اور محبت کی چھاپ تھی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی اور شکرانے کے تھے۔ صرف گانے کے ذریعے رفیع نے نہ صرف پیسے جمع کیے بلکہ لوگوں کے دلوں میں ایک پیغام بھی چھوڑا کہ فن صرف شہرت کے لیے نہیں ہوتا، فن دل کو چھو کر دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے۔ اس دن جمع ہونے والی رقم سے وہ بچہ بہترین علاج حاصل کر سکا اور اپنی زندگی دوبارہ خوشیوں سے بھر دی۔ رفیع کے اس عمل نے نہ صرف غریب خاندان کو سہارا دیا بلکہ پورے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں محبت اور امید کی روشنی ڈال دی۔ گاؤں والے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ کس طرح رفیع کی آواز نے ان کے دکھ کو کم کیا اور امید کی نئی کرن جگائی۔ دوستو، محمد رفیع آواز تو موسیقی کی دنیا میں امر ہے، لیکن ان کا دل بھی اتنا بڑا تھا جتنا ان کی موسیقی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت شہرت میں نہیں